بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پی ڈی پی کے ترجمان اقبال ترمبو صاحب. سر خیر مقدم ہے آپ کا. تو ہوم منسٹر کے بیان پہ جائیں گے جو انہوں نے جو نیوز 18 کا رائزنگ انڈیا سمٹ ہے وہاں پہ دیا, اور یہ کہا گیا کہ جو اسٹیٹ ہوڈ کی ریسٹوریشن ہے اس میں سرکار سنجیدہ ہے, اپروپریٹ ٹائم پہ دی جائے گی, اور یہ بھی نہیں سوچا جائے گا کہ سرکار جموں کشمیر میں کس کی ہے. یہ تو ہم کافی ٹائم سے سنتے آ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے, ہوم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے, لیکن یہ اپروپریٹ ٹائم کب آئے گا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ حالات جب ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد ان کی ایک نشانی یہ ہوگی یہاں پر پیسفل الیکشن ہوں گے, اور اس کے بعد انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کیا جائے گا. اب حالات ٹھیک ہونے کا دعویٰ تو وہ کر ہی رہے ہیں, الیکشنز بھی ہو گئے, تو اب کس اپروپریٹ ٹائم کا وہ انتظار کر رہے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, یہ انہی کو معلوم ہے. میرے کہنے کا ایک یہ مطلب ہے کہ جموں کشمیر کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. 5 اگست 2019 کو جو جموں کشمیر کے ساتھ ہوا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, پورے ہندوستان میں کہیں یہ نہیں ہوا ہے. ایک تو ہمارا اسپیشل سٹیٹس وہ تو گیا ہی گیا ان ڈیموکریٹکلی, ان ایتھیکلی, لیکن پھر اس اسٹیٹ کو جو ایک پاورفل سٹیٹ تھی اور ایک بہت پرانی سٹیٹ تھی اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا اور پھر ڈاؤن گریڈ کیا گیا ایک یونین ٹیریٹری میں. اتنا ہی نہیں, اب یہاں اس سٹیٹ کو اتنا ڈاؤن گریڈ کر کے بھی یہاں ایک ڈوئل پاور سسٹم قائم کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹیٹ اپنی ترقی, اپنے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کچھ خاص نہیں کر سکتی ہے جو اس وقت کا پریزنٹ سیٹ اپ ہے. اور اگر واقعی گورنمنٹ آف انڈیا کو جو ان کا دعویٰ ہے, اگر ان کو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ترقی کریں, انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ترقی کے سارے راستے جو ہے بند کر دیے ہیں, اور اب ایک ہی دروازہ ہے اس کا, وہ یہ اسٹیٹ ہوڈ کا ہے. یہ معلوم نہیں کب وہ کھلا چھوڑیں گے. تو اقبال صاحب, وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر پی ڈی پی نے اسپشٹ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی, لیکن اس حوالے سے سرکار جو ہے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جو مسلم جو تمام طبقات ہے تو ان کو جو ہے اس سے فائدہ ملے گا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, اور یہ کہنا ہے امت شاہ جی کا کہ کہیں نہ کہیں وہ ڈپریو ہو گئے تھے جو رائٹس ہے, حقوق ہے جو مسلمانوں کے طبقات ہیں. دیکھیے, جو بی جے پی کا ایجنڈا ہے پچھلے 10 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے, اور جو ان کے لیڈرز کا جو یہ بیان کرتے ہیں, تو کہیں آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ انہوں نے کوئی بھی چیز مسلمانوں کی بہتری کے لیے کی ہو. اگر کیا ہے تو ان کو تنقید کا شکار بنایا ہے, اور جو بھی بات کی ہے وہ مسلمانوں کو مارجنلائز کرنے کے لیے کی ہے. آپ دیکھیے سارے ملک میں لنچنگ اگر ہو رہی ہے تو مسلمانوں کی ہو رہی ہے. درگاہوں اور مسجدوں پر اگر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کی مسجدوں پر چلایا جا رہا ہے. سی اے اے, این آر سی, یہ سب تمام جو قوانین ہے یہ مسلمز کو مارجنلائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اس کے بیچ میں اچانک ہوم منسٹر صاحب کا یہ کہنا کہ ہم مسلمانوں کے امپاورمنٹ کے لیے کچھ کر رہے ہیں, تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دوسرا, اگر واقعی ان کا مائنڈ چینج ہو گیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی مائنورٹیز کو بھی ساتھ لے جائیں, تو پھر جب انہوں نے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی, جب اس میں انہوں نے گورنمنٹ کے علاوہ اپوزیشن کے ممبرز رکھے, پھر ان کے امینڈمنٹس کو کیوں نہیں اس میں انکارپوریٹ کیا گیا, ایک یونیلیٹرل فیصلہ کیوں کیا گیا, اور انہوں نے کیوں نہیں اکراس دا کنٹری مسلم بورڈز کے ساتھ بات کی, ان کو کانفیڈنس میں لیا, ان کو سمجھایا, اس کے بعد یہ بل پیش کی. ایک یونیلیٹرل ڈیسیجن, جس طرح ہمارے اگست 5 کا ڈیسیجن ہے یونیلیٹرل ان ڈیموکریٹک, اسی طرح یہ بھی ایک ڈکٹیٹ ہے. تو کیسے مانے ہم یہ مسلمانوں کی بہبودی کے لیے؟ تو پی او کے جو ہے پاکستان مقبوضہ کشمیر, تو اس کو لے کر ہوم منسٹر کہتے ہیں کہ انڈیا کی جو کلیم ہے وہ جائز ہے, اور آج نہیں تو کل پی او کے کو مرج ہونا ہے انڈیا میں واپس. بہرحال یہ تو گورنمنٹ کا ایک ایکسٹرنل افیئرز کا اور منسٹری آف ہوم افیئرز کا ایک یہ ہے. ہماری پارٹی کا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ جو یہ ایک ڈسپیوٹ ہے جموں کشمیر کا, کافی سال ہو گئے, 78 سال ہو گئے اس ڈسپیوٹ کو کوئی شکل نہیں دی گئی, اور ہماری پارٹی کا ہمیشہ یہ ایڈوکیسی رہی ہے کہ دونوں ملک بیٹھ کر تو اس پرابلم کا جو ہے سولوشن پیدا کرے. پی او جے کے کشمیر صرف پی او جے کے نہیں ہے, ہمارا ایک حصہ چائنا میں بھی ہے, ہمارا ایک حصہ پاکستان میں بھی ہے. تو یہ کشمیر, جموں کشمیر جو ہے 3 ملکوں میں بٹا ہے.
تو یقیناً اس کا فیصلہ لازمی ہے. کس طرح کیا جائے، ہماری ایڈوکیسی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ تمام فریق بیٹھ کر اس پر بات کریں اور اس کا ایک ریزولوشن نکالیں. تو یہ تھے پی ڈی پی کے ترجمان اقبال ترنگو. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے ہوم منسٹر نے رائزنگ انڈیا سمٹ میں جو بیانات دیے ہیں تو اس کا انہوں نے جو ہے رد عمل دکھایا. آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرینگر سے مدثر قادری.